الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ انشقاق کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہیں، اور اس کے پچھلے حصے کا بیان پچھلے خطابات میں ہو چکا ہے. پچھلے 2 ہفتے میں ایک سفر کی وجہ سے اور ایک عذر کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا تھا، اس لیے بیچ میں سلسلہ منقطع ہوا. یہ سورت جسے سورۃ الانشقاق کہا جاتا ہے اور اس کے ابتدائی آیات کی تفسیر میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے انسان کو توجہ دلانا اس بات کی طرف کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک کچھ نہ کچھ مشقت ضرور اٹھاتا ہے. یہاں تک کہ بچپن میں بھی جب بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے. روتا اس بات پر ہے کہ اس کو مرضی کے مطابق بھوک لگ رہی ہے اور ابھی اس کو غذا نہیں ملی تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. یہ مشقت ہے اس کو. اور اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے اس پر روتا ہے. تو بچپن سے سلسلہ شروع ہوتا ہے مشقتیں اٹھانے کا، اور یہ مرتے دم تک جاری رہتا ہے. جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو روزی کی تلاش ہوتی ہے، اس کے بارے میں مارا مارا پھرتا ہے. کہیں ملازمتیں کر رہا ہے، کہیں تجارت کر رہا ہے، کہیں دکان کھول رہا ہے. خدا نے کیا کیا مشقتیں ہیں جو انسان اپنی زندگی میں برداشت کرتا ہے. تو وہ مشقت تو برداشت ہر ایک شخص کو کرنی ہے. کوئی بادشاہ بھی ہو، کوئی صدر مملکت بن جائے، کوئی وزیر اعظم بن جائے، جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنی پریشانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اتنے ہی افکار زیادہ ہوتے ہیں، اتنی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو تکلیفیں
اور مشقتیں ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کوئی شخص بھی اس سے مستثنا نہیں، یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کو بھی دنیا کے اندر مشقتیں پیش آتی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں، آزمائشیں انبیاء کرام پر آتی ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام پر آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، www.darsulquran.com۔ پھر جو ان کے قریب ہوں، انبیاء کرام کے قریب ہوں، جیسے صدیقین، صحابہ کرام، دوسرے نمبر پر مشقتیں ان کو آتی ہیں۔ فالامثل، پھر ان کے بعد جو ان سے قریب ہوں ان پر مشقتیں زیادہ آتی ہیں۔ کوئی انسان مشقت سے خالی نہیں۔ اب دو حال ہیں، ان میں سے کوئی ہے ایک حال اختیار کر لو۔ ایک حال یہ ہے کہ مشقتیں اٹھاؤ اور آخرت کے لیے کچھ نہ بناؤ، روزی کے لیے مشقت اٹھاؤ، کھیتی باڑی کر کے مشقت اٹھاؤ، مزدوری کر کے اٹھاؤ، ملازمتیں کر کے اٹھاؤ، تجارت کر کے اٹھاؤ، آخرت کے لیے کچھ تیاری نہ کرو، کوئی مشقت آخرت کے لیے نہ اٹھاؤ، اللہ کے لیے نہ اٹھاؤ، دنیا ہی کے لیے اٹھاتے رہو اور مر جاؤ، آخر میں جا کر قبر میں پہنچ جاؤ۔ ایک حالت تو یہ ہے۔ اس حالت کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں شاید کچھ دوڑ دھوپ کر کے، بھاگ دوڑ کر کے کچھ نفع کما لیا ہو اور کچھ راحتیں شاید حاصل کر لی ہوں، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی میں کچھ بھی نہیں، الیاذ باللہ العلی العظیم۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مشقتیں اٹھاؤ جو اٹھانی ہے ہر حالت میں، اور وہ مشقتیں اللہ کے لیے اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اٹھاؤ۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ، چاہے اس تمہیں اس میں مشقت معلوم ہو رہی ہو، محنت معلوم ہو رہی ہو، دل نہیں چاہ رہا ہو، لیکن مشقت اٹھا کر دل پر زبردستی کر کے اللہ کے احکام کی اطاعت کرو۔ اور جن چیزوں سے میرے مالک نے، میرے خالق نے منع کیا ہے کہ یہ مت کرنا، ان سے اپنے آپ کو الگ رکھو، یہ سوچ کر کہ میرے مالک نے مجھے اس سے منع کیا ہے، اس نے ساری نعمتیں مجھے اتنی عطا فرمائی ہیں، مجھے آنکھیں اس نے دی ہیں، کان اس نے دیے ہیں، زبان اس نے دی ہے، چہرہ اس نے دیا ہے، ہاتھ پاؤں کے اندر طاقت اس نے دی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت اس نے عطا فرمائی ہے، ساری اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں۔ تو اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال نہ کرنا، ناجائز کام میں استعمال نہ کرنا، تمہیں آنکھ دی ہے، اس ایسی عظیم نعمت ہے کہ ساری زندگی بھی اس کے اوپر شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں پڑے رہو، حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا اس آنکھ کی نعمت کا۔ تو میں نے تم کو مفت دے دی ہے، بغیر کسی پیسے کے دے دی ہے، تو اس کو تم غلط استعمال نہ کرنا کہ ایسی جگہ استعمال کرو اس نظر کو کہ جس کو میں نے حرام قرار دیا، نامحرموں کو دیکھنے میں۔ آج کل تو اللہ بچائے یہ موبائل فون کے اندر فحاشی اور عریانی کا ایک ڈھیر ہے، کوڑے کا ڈھیر ہے، اور اس کے اندر اگر انسان اپنی آنکھوں کو اس میں استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ خراب ہونے والا ہے، اللہ بچائے، بہت خطرناک ہے۔ اور اس نعمت کو اگر آنکھ کو استعمال کرے صحیح جگہ پر، جائز کاموں میں، تو نہ صرف یہ کہ کوئی گناہ نہیں بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ نظر کا استعمال وہاں پر ثواب کا سبب ہے۔ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا
حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے. اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو حج اور عمرے کا ثواب. اپنے کسی بھائی کو محبت کے ساتھ دیکھا، ہمدردی کے ساتھ دیکھا، کسی غریب کے اوپر رحم کھایا، رحم کی نگاہ سے اس کو دیکھا، کسی مریض پر رحم کھایا اور اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کر، ہمدردی کی نگاہ سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کی، تو یہ نعمت ہے، اتنی زبردست نعمت ہے کہ کوئی دو حساب نہیں. اس کا بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشقت تو ہر حالت میں اٹھانی ہے، چاہے اللہ کی نافرمانی کر کے اٹھا لو اور چاہے اللہ کی فرما برداری میں اٹھا لو، مشقت تو اٹھانی ہے. آگے انجام پہلے والے کا دوسرے والے کا کیا ہے؟ جس نے مشقت اٹھائی اللہ کے لیے اٹھائی، اس کے فرائض کو بجا لایا، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اس کا ذکر ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دائیں ہاتھ کو یا دائیں جانب کو اللہ تبارک و تعالی نے بائیں جانب کے اوپر بڑی فوقیت دی ہے. عام طور سے اللہ ماشاء اللہ آدمی کے دائیں ہاتھ میں قوت زیادہ ہوتی ہے، طاقت زیادہ ہوتی ہے. دائیں ہاتھ سے کام کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے بائیں ہاتھ کے مقابلے میں. تو دائیں جانب کو اللہ تعالی نے فضیلت دی، اسی لیے کہا گیا ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے کرو. قرآن شریف پکڑو تو دائیں ہاتھ سے پکڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا مصحف ہے، وہ دائیں ہاتھ سے پکڑو. مسجد میں داخل ہو تو دائیں پاؤں پہلے داخل کرو. تو دائیں چیز کو اللہ تعالیٰ پسند ہے. ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ ان اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب التیامن فی کل شیء او کما قال صلی اللہ علیہ او کما قال رضی اللہ عنہ، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے. یہاں تک کہ کنگھی کرتے تو دائیں طرف کنگھی پہلے کرتے اور بائیں طرف بعد میں کرتے، اور جوتے پہنتے تو پہلے دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہلے داخل کرتے جوتے کے اندر اور بائیں پاؤں بعد میں داخل کرتے. یہ سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کوئی شخص ان پر عمل کرے تو اتباع سنت کی وجہ سے ہر عمل میں اس کو ثواب ملتا چلا جائے گا. ذرا سا دھیان کرنے کی بات ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دائیں پاؤں پہلے داخل کرے، دائیں پاؤں پہلے اور بایاں پاؤں بعد میں، نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے اور دائیں پاؤں بعد میں. اس سنت پر عمل کر کیا تو بلکہ بعض اوقات تعارض ہوتا ہے کہ ایک طرف تو حکم یہ ہے کہ جب مسجد سے نکلو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو، دوسری طرف حکم یہ ہے کہ جوتا پہنو تو پہلے دائیں جوتا پہنو. تو دونوں میں کس طرح تطبیق دی جائے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ بایاں پاؤں پہلے نکال کر جوتے اوپر رکھ لو اور پھر دایاں پاؤں سے جوتا پہنو اور پھر بایاں پاؤں پہن لو. اس طرح دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے گا. غرض دائیں جانب کو اللہ تعالیٰ نے ایک برکت کی چیز بنایا ہے، خوشی کی چیز بنایا ہے اور طاقت اور قوت کی چیز بنایا ہے. تو جس کا اعمال نامہ آخر میں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے حساب بڑے آسانی سے لے لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس بڑا خوش دم ہو کر، خوش خرم ہو کر لوٹے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے پر کیسا کرم کیا. اور دوسری سورہ الحاقہ میں فرمایا، وہ کہے گا یا جب اس کو دیا جائے گا تو کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، ارے بھائی دیکھو تو صحیح میرا اعمال نامہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے اعمال نامہ دیا مجھے دائیں ہاتھ میں. تو وہ لوگوں اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی
شاداں فرحاں خوش و خرم لوٹ کے جائے گا، جس کے ہاتھ میں جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ یہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جانے کا مطلب ہی یہ ہے، آج بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تمہارا اعمال نامہ تمہیں دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے تو سمجھ لو کہ خوشی کا وقت آ گیا، سمجھ لو کہ اب نجات مل گئی، دوزخ سے نجات مل گئی اور جنت تمہارا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ تو حساب تو بعد میں ہوگا آگے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ عربی زبان میں سوفا جو ہے نا، یہ کلمہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑی سی تاخیر، وقفہ جو وہ دلالت کرتا ہے۔ اعمال نامہ پہلے دے دیا جائے گا، اس کے کچھ وقفے کے بعد حساب ہوگا، کچھ دیر کے بعد حساب ہوگا، مگر آسان ہو۔ کیا ہوا؟ یہ جو وقفہ ہے نا اعمال نامہ دیے جانے کے اور حساب کے درمیان کا جو وقفہ ہے، یہ اس آدمی کو خوشی سے اس کا خوشی میں برا عالم ہوگا اور خوشی کے اندر وہ سارا وقت گزارے گا کہ الحمدللہ ہاتھ میں آ جانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کا معاملہ فرما لیا۔ تو اللہ میاں کچھ عرصے تک اس کو خوشی میں رکھیں گے، اس خوشی میں رکھیں گے۔ ابھی حساب نہیں ہوا، لیکن ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا اور دائیں ہاتھ میں آ گیا تو علامت مل گئی، اس کو خوشخبری مل گئی کہ اب تمہارا معاملہ صاف ہے اور تم انشاءاللہ جنت میں پہنچنے والے ہو۔ اس خوشی کے عالم میں وہ رہے گا کچھ عرصے، پھر حساب کیا جائے گا۔ اور حساب کیسا کیا جائے گا؟ حسابا یسیرا، آسان حساب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا مطلب پوچھا کہ یا رسول اللہ آسان حساب کا کیا مطلب؟ تو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشی ہوگی، بس پیشی ہوگی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی کتاب میں میں نے پڑھا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں، اس میں کہ ایک آواز آئے گی حساب کے وقت میں، جب اعمال نامہ حساب کے لیے پیش ہوگا تو ایک آواز آئے گی کہ اے بندے، تیری نیکیاں زیادہ ہیں اور برائیاں کم ہیں، تیری نیکیاں ہم نے قبول کر لی اور تیری جو برائیاں ہیں ان کا آج معاف کر دیا۔ بس یہ حساب ہے، حسابا یسیرا۔ اور حدیث میں، صحیح حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس پیشی ہوگی، دکھا دیا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ اچھے اعمال ہیں، یہ برے اعمال ہیں۔ ہم نے اچھے اعمال چونکہ تمہارے زیادہ ہے تو اس واسطے ہم تمہیں جنت عطا فرماتے ہیں، قبول کرتے ہیں تمہارے اعمال کو، اور یہ جو خطائیں لکھی ہوئی ہیں نامہ اعمال میں، جو غلطیاں تھیں، آج ہم نے ان کو معاف کر دی۔ اور کیا ہوگا؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ جب یہ ہو جائے گا تو وینقلب الی اہلہ مسرورا، تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس شاداں فرحاں خوش و خرم لوٹ کر جائے گا اور ان کو خوشخبری سنائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امتحان سے نکال دی۔ کہ ساری زندگی ایک امتحان ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد قبر، برزخ کا عالم، پھر حشر نشر، اور اس کے بعد پھر اعمال نامے کا دیا جانا اور حساب و کتاب۔ یہ سارا مرحلہ طے ہونے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ اب غم کا کوئی مقام نہیں، غم کا کوئی علاج، غم کا کوئی امکان نہیں۔ اب خوشی ہی خوشی ہے، مسرت ہی مسرت ہے، اب تکلیف کا کوئی امکان نہیں، اب راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے۔ تو اپنے گھر والوں کو جا کر یہ خوشخبری سنائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گھر والوں میں ایک تو وہ گھر والے جو دنیا میں گھر والے تھے، اپنی بیوی بچے، وہ اگر ایمان کے ساتھ گئے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو بھی نوازا ہے، اور بعض اوقات ماں باپ کی وجہ سے اولاد کو مزید نواز دے۔ ماں باپ اگر بہت نیک ہیں اور چھوٹے جو اولاد ہے وہ اتنی نیک نہیں ہے مگر ایمان والی ہے، ایمان ہے، اگرچہ عمل میں کچھ کمی ہے ماں باپ کے مقابلے میں، اللہ تبارک و تعالی وہاں ماں باپ کی برکت سے اس اولاد کو بھی اسی کے ساتھ دے دیتے ہیں۔
قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے. تو اپنے گھر والوں جو بیوی بچوں کے پاس بھی انسان جائے گا خوش ہو کر, اور وہاں پر تو اللہ تعالیٰ اور گھر والے بھی عطا فرمائیں گے. وہ ہیں حوریں مسلم مردوں کے لیے, وہ ان کے گھر والے بھی ان کے گھر والوں میں وہ بھی شامل ہوں گے. تو ان کو جا کر خوشخبری سنائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھ پر کرم فرما دیا اور میری آزمائش کا زمانہ گزر گیا, اور اب میں الحمدللہ ایک عافیت کی, راحت کی, خوشیوں کی زندگی میں داخل ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ سے یا پیچھے پیٹھ کی پیچھے سے دیا جائے گا, ان کا کیا عالم ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے ان اگلی آیات میں ذکر کیا ہے, مگر اب وقت ختم ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو آئندہ بیان میں www.darsulquran.com